बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्राउनी। ये ब्राउनी जो है ये बनाने में बहुत ही आसान होती है और खाने में बहुत ही लजीज होती है। तो ब्राउनी बनाने के लिए मैंने जो जो चीज़ें ली हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लें। मैंने लिया है ये हाफ़ कप मैदा है और 3 टेबलस्पून इसमें जाएगी कोको पाउडर, एक छोटे वाला कप या बाउल में कुकिंग ऑयल और बटर मैंने मिक्स कर लिया और मेल्ट कर लिया बटर को। 3 टेबलस्पून इसमें दूध जाएगा, ये चीनी जाएगी, एक कप छोटे वाला, आइसिंग शुगर है वो स्प्रिंकल के लिए, ये वॉलनट्स हैं थोड़े से, और 3 अदद अंडे हैं। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा तकरीबन 1/4 टेबलस्पून। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। हम मैदा लेंगे आधा कप और इसमें हम डालेंगे कोको पाउडर भी इसी में मिक्स कर देंगे। ये 3 टेबलस्पून मैंने लिया हुआ है और इसी में हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। पूरा टेबलस्पून इसमें भर के नहीं डालना, तकरीबन 1/4 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे। ये इतना डालना है। इनको हम 2 से 3 बार इसको हम छान लेंगे ना, इस तरह से ये कोको पाउडर भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और बेकिंग पाउडर भी। अंडे मैंने वो दिखाए 3 है, लेकिन इसमें मैं 2 ही डालूँगी क्योंकि ये ना जो मेरे पास मैदा और है ना कोको पाउडर ये कम है, तो इसमें इतना ही जाएगा कि 2 अंडे इसमें काफ़ी हैं, क्योंकि मेरे पास अंडों का साइज़ जो है ना वो थोड़ा बड़ा है। अगर छोटे अंडे हों तो फिर 3 डाल सकते हैं आप इसमें। इसके साथ ये प्रोसेस हम एक बार फिर कर लेंगे ताकि ये मैदा और कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम तीसरी बार भी इसको ना छान लेंगे। ये अमल इसके साथ करना बहुत ज़रूरी होता है, 3 बार इसको छानना। अगला स्टेप हम करेंगे कि हमने अपना ये जो हम आज ब्राउनी जो बना रहे हैं ना वो बना रहे हैं हम माइक्रोवेव ओवन में। तो उसके लिए हमने ये प्लास्टिक वाला ले लिया है, ओवन प्रूफ कंटेनर है। तो इसमें हम आज ब्राउनी बनाएंगे। हम यूँ करेंगे कि 1/2 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल डाला है, तो इसको अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे ब्रश की मदद से। इसको हमने अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। तो अब हम कर लेते हैं ये बाकी प्रोसेस अपना। हम ये जूसर वाला जग लेंगे, इसमें डालेंगे 2 अंडे,
چینی ڈالیں گے اس میں. یہ چھوٹے والا کپ ہے. اس میں تھوڑی سی زیادہ اس لیے جا رہی ہے کیونکہ یہ کوکو پاؤڈر جو ہے نا وہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے تو اس لیے. ویسے اس میں ہاف کپ بھی چل جاتی ہے لیکن تاکہ کڑوا نہ ہو اس لیے ہم اس کو کر رہے ہیں. یہ تقریباً اس میں ہم ڈالیں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون دودھ. تین ٹیبل سپون اس میں نے دودھ ڈال دیا ہے. اب ہم اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے تاکہ یہ چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے اس میں میلٹ ہو جائے. اب ہم یہ جو انڈے چینی اور دودھ کا مکسچر ہے یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں نا. یہ جو میدا اور کوکو پاؤڈر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ایک ہی سائڈ پہ آپ اس کو ایک ہی سائڈ پہ گھمائیں, مطلب چمچہ لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئل اور بٹر, ہم نے آئل اور بٹر بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے. ان کو ہم نے ایک سائڈ پہ گھمانا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں آپس میں صحیح مکس ہو جائیں, یکجان ہو جائیں اور فلفی سا ایک پیسٹ ہمارے پاس آ جائے تیار ہو کے. یہ والنٹس جو ہے نا یہ بھی ہم اسی میں ڈال دیتے ہیں ابھی, پھر ان کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تقریباً 3 ٹیبل سپون ہیں والنٹس. بیٹر جو ہے نا اس کو ہم یہ جو کنٹینر جس کو ہم نے گریس کر کے رکھا ہوا ہے نا اس میں ڈال دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کنٹینر یا مولڈ وغیرہ ہم لیں نا تو کوشش کیا کریں کہ وہ تھوڑا سا بڑا لیں کیونکہ یہ پھولتا بھی ہے تو اس لیے تھوڑا سا بڑا لینا چاہیے. اچھی طرح سے ہم نے نا یہ جو باؤل ہے اس میں سے یہ نکال لینا ہے بیٹر. کوئی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے. ہم اس کو ایسے ٹیپ کریں گے اور اب ہم اس کو مائکرو ویو میں رکھ دیں گے. یہ تقریباً 10 سے 12 منٹ میں ہو جائے گا لیکن ہم ایک ہی بار میں 10 سے 12 منٹ کے لیے نہیں رکھیں گے. ہم پہلے 5 منٹ رکھیں گے, اسی طرح سے پھر 4 سے 5 منٹ اور رکھ لیں گے تو یہ ہماری براؤنی جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گی. رکھ لیا ہے تو اب ہم نے اس کو مائکرو ویو میں رکھ لیا تو اب ہم اس کو بیک کر لیتے ہیں. ہم 5 منٹ رکھیں گے اس کو. یہ 5 منٹ گزر چکے ہیں تو ہم دوبارہ سے اس کو نا 5 منٹ کے لیے رکھتے ہیں. 5 نہیں 2 تقریباً 2 منٹ اور رکھیں گے کیونکہ گرمی ہے تو گرمی میں ذرا جلدی ہوگا. دو منٹ گزر چکے ہیں تو ہم چیک کرتے ہیں کہ ٹوٹل ہم نے اس کو بھی 5 اور 2 7 منٹ کے لیے رکھا ہے. یہ سارا جو ہے نا اچھی طرح سے بیک ہو چکا ہے لیکن ابھی ہم اس میں ٹوتھ پک کوئی پک ڈال کے دیکھیں گے. ٹوتھ پک اگر وہ کلیئر نکل آئی نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو براؤنی والا کیک ہے نا یہ ریڈی ہو چکا ہے. یہ ہم اس میں یہ ڈال کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بالکل کلیئر آئی ہے نا. ہم 2-3 جگہ پہ ڈال کے دیکھ لیتے ہیں نا. یہ دیکھیں بالکل کلیئر ہے تو یہ ہمارا اچھی طرح سے بیک ہو چکا ہے. اب تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس کو نا اس میں سے نکال لیتے ہیں. ہم مولڈ میں سے اس کو اپنی براؤنی کیک جو ہے نا اس کو نکال لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بہت ہی سافٹ بنا ہے. ابھی ہے گرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں
اب ہم اس کو کاٹ مطلب اس کے اوپر پہلے ہم کریں گے یہ کر لیتے ہیں آئسنگ شوگر اسپرنکل کریں گے. یہ آپشنل ہے آئسنگ شوگر نا, یہ جسٹ ہم خوبصورتی کے لیے اس کے اوپر کر رہے ہیں. اب ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں یہ کتنا نرم بنا ہے. اس کو ہم دبا رہے ہیں لیکن یہ پھر بھی نا ٹوٹ نہیں رہا. یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ اندر سے پک گیا ہے, جال بھی صحیح بنا ہوا ہے اس کا. تو یہ دیکھیں ناظرین ہماری مزیدار سی براؤنی جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے. تو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں, اور ہمارے چینل 786 الپیال فوڈ اینڈ ٹپس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, جہاں رہیں خوش رہیں. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.